ایک دور تھا ایک وقت تھا کہ ایک بادشاہ روزانہ جنگل کی طرف شکار کے لیے جاتا تھا۔ یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اپنے علاقے سے نکل کر کسی دوسرے بادشاہ کے علاقے میں شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شکار کرتے کرتے رات ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا اور بادشاہ اور اس کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ اب کہاں جائیں کہاں ٹھہریں۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ادھر ادھر دیکھو، اگر کہیں کوئی جھونپڑی یا گھر نظر آئے تو بتانا تاکہ وہاں رات گزار سکیں۔ نوکروں نے ایک جھونپڑی تلاش کر لی۔ وہاں ایک بزرگ آدمی رہتا تھا، وہی جھونپڑی اس کا گھر تھی۔ بادشاہ اس کے پاس گیا، اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، کیا ہم تمہارے پاس ایک رات گزار سکتے ہیں؟ بزرگ نے کہا جی بالکل، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ بادشاہ میرے گھر قیام کرے۔ بادشاہ نے اس کے گھر رات گزاری۔ صبح جب جانے لگا تو اس نے بزرگ سے کہا تم کبھی ہمارے محل آنا، ہم تمہاری عزت افزائی کریں گے۔ بزرگ مسکرا کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ پھر شکار پر آیا، اس بزرگ سے دوستی ہو گئی تھی۔ بادشاہ جب بھی شکار پر آتا، اس کے پاس جاتا، اس کے پاس رہتا، اس کی سادہ باتیں سنتا، کھانا کھاتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا تم ہمارے پاس آ جایا کرو، ہمارے ساتھ رہا کرو، تم غریب ہو، تمہارا بادشاہ تمہارا خیال نہیں کرتا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا بادشاہ سلامت، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ بادشاہ حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا اور چلا گیا۔ پھر ایک دن بادشاہ شکار کرنے آیا تو اس بزرگ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ اب بادشاہ کے محل میں نوکر بن چکا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا کہ چلو اب اس کا وقت بدل گیا۔ وہ محل گیا، بزرگ سے ملا اور کہا اب تو تم بادشاہ کے نوکر ہو، تم ہمارے پاس آ سکتے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ بزرگ نے پھر مسکرا کر کہا بادشاہ سلامت، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ آیا تو پتا چلا کہ اب وہ بزرگ نوکر سے وزیر بن چکا ہے۔ بادشاہ اس سے ملنے گیا، مبارکباد دی اور کہا اب تو تم وزیر ہو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، ہمارے پاس آ جایا کرو۔ بزرگ نے پھر کہا بادشاہ سلامت، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ ہمیشہ یہی کیوں کہتا ہے۔ پھر وقت گزرا اور بادشاہ دوبارہ آیا تو پتا چلا کہ اب وہ بزرگ اس علاقے کا بادشاہ بن چکا ہے۔ بادشاہ اس سے ملا اور کہا اب تو تم بادشاہ ہو، اب تو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں، اب تو تم ہمارے پاس آ سکتے ہو۔ بزرگ نے مسکرا کر پھر کہا بادشاہ سلامت، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ بن گیا پھر بھی یہی بات کہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب بادشاہ شکار پر آیا تو اس نے پوچھا کہ وہ بادشاہ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ بادشاہ بہت افسردہ ہوا، اس کی قبر پر گیا، فاتحہ پڑھی۔ قبر کے کتبے پر لکھا تھا یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ آیا تو وہاں قبر بھی نہ تھی، اس کی جگہ کھیت بن چکے تھے، گندم لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ کھیتوں میں بیٹھ گیا اور اپنے دوست کو یاد کر کے کہنے لگا واقعی وہ سچ کہتا تھا کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ انسان تھا، بادشاہ بنا، مر گیا، قبر بھی نہ رہی، اب یہاں کھیت ہے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ آج اگر تم غریب ہو تو صبر کرو، کل اللہ بادشاہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو آج ہے کل نہیں ہوگا۔ زندگی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اسی کا نام وقت ہے۔